مفتی صاحب، ہماری کمپنی میں چھوٹی سی مسجد ہے جب اس میں باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو امام صاحب کے ساتھ بھی کھڑے اور پیچھے بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی راستے سے سعودی بھی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک سعودی نے کہا کہ امام صاحب کو ایک طرف کھڑا ہونا چاہیے، درمیان میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے، یعنی امام صاحب ایک طرف کھڑے ہوں، باقی سب دائیں طرف کھڑے ہوں۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، اصولی طور پر تو امام کو درمیان میں کھڑا ہونا چاہیے اور مقتدیوں سے آگے کھڑا ہونا چاہیے۔ کہیں ضرورت ہو جیسے آپ نے کہا ہے تو امام مقتدیوں کے ساتھ بھی کھڑا ہو سکتا ہے اسی صف میں۔ اس میں بھی بہتر یہ کہ وہ درمیان میں کھڑا ہو، دائیں بائیں برابر لوگ ہوں۔ اور اگر کوئی ایسی سچویشن بن جاتی ہے کہ امام کسی ایک کنارے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، دائیں جانب یا بائیں جانب، اور باقی مقتدی بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی عذر نہ ہو تو ایسی صورت میں یہ کرنا مکروہ ہے۔ کوئی عذر ہو تو پھر اس میں کوئی کراہت کی بات نہیں ہے۔ مفتی صاحب، کیا نماز کے آخر میں کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ جو ایک تو ریگولر پڑھتا ہے بندہ، اس کے ساتھ کوئی اور بھی دعا ایڈ کر سکتا ہے؟ جو بھی مسنون دعا ہے، قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے، ایسی کوئی بھی مسنون دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بالکل، آپ ایک دعا پڑھیں، دو پڑھیں، تین پڑھیں، لیکن اگر امام ہے تو امام کو ایک ہی دعا پڑھنی چاہیے۔ باقی اگر اپنی الگ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ جتنی دعائیں ایڈ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، گلدستہ اہل بیت کیسی کتاب ہے؟ گلدستہ اہل بیت غالباً مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے، انہوں نے لکھی ہے۔ میں نے مطالعہ نہیں کیا، اس لیے میں اس کے بارے میں کوئی رائے بھی نہیں دے سکتا۔ کیا عورتوں کے جو بال کنگھی سے گر جاتے ہیں ان کو جلا سکتے ہیں؟ دفن کرنے سے وہ دوبارہ نکل آتے ہیں؟ بالوں کو جلانا نہیں چاہیے، انسانی جسم کا حصہ ہے، اور انسانی جسم کی کوئی بھی چیز اس کو جلانا یا اس کی ایک قسم کی بے اکرامی میں آتا ہے۔ اس لیے کہیں دفن کر دیں یا کسی ایسی جگہ ڈال دیں جہاں اس کی بے احترامی، بے توقیری نہ ہو، تو کسی جگہ ایک جگہ جمع کر کے سمندر میں ڈال دیں یا کوئی بھی ایسی صورت ہو۔ جلانا بہرحال مناسب نہیں ہے، مطلب ناجائز ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ کوئی گناہ ہوگا جلانے کا، لیکن بہرحال انسانی جسم کا عضو ہونے کی وجہ سے اس کا ایک احترام ہے، تو یہ اس احترام کے منافی ہے۔ سلمان خان پشاور سے پوچھتے ہیں، کیا سودی بینک کا آڈٹ کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، سودی بینک کا جو آڈٹ ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ انٹرنل آڈٹ کریں اور آپ سودی بینک میں ملازمت کر رہے ہیں، تو سودی بینک کے اندر ملازمت کرنے کی صورت میں، اس کا انٹرنل آڈیٹر ہونے کی صورت میں تو ظاہر ہے کہ اس کی جاب آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ اسی کا آپ سارا ریکارڈ اور اسی سے آپ تنخواہ ونخواہ سارا لے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی ایکسٹرنل آڈیٹر ہیں، آپ کسی اور فرم میں آپ کام کرتے ہیں اور اس فرم سے ہی آپ کو تنخواہ ملتی ہے، لیکن اس فرم نے آپ کو کسی سودی بینک کے آڈٹ کے لیے بھیجا ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ آپ براہ راست کسی سودی لین دین میں انوالو نہیں ہو رہے ہوتے، بلکہ جو ٹرانزیکشن پہلے ہو چکی ہوتی ہے اس کا آپ ریکارڈ چیک کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو جناب آپ ایک طرح سے چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سی چیز کیسے ہوئی ہے اور جو اصول ضابطے ہیں اس کے مطابق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو براہ راست آپ سودی بینک کے ملازم بھی نہیں ہیں، دوسری فرم کے ملازم ہیں، اور اس میں آپ براہ راست سودی لین دین میں انوالو بھی نہیں ہو رہے، تو اس کی علماء نے گنجائش دی ہے۔ لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ سودی بینک کے اندر آپ یہ سارا کر رہے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر آپ اپنے آپ کو انوالو نہ کریں۔ بہرحال شرعی نقطہ نظر سے گنجائش کی حد تک گنجائش ہوگی کہ اس کو حرام، اس آمدن کو حرام نہیں کہا جائے گا۔ کیا حالت حیض میں طالبہ قرآن مجید لکھ سکتی ہے؟ کیا حیض میں قرآن مجید ہاتھ میں لے کر پڑھ سکتے ہیں؟ کیا حیض میں مسجد میں جا سکتے ہیں؟ جو پہلا سوال ہے کہ حیض میں طالبہ قرآن مجید لکھ سکتی ہے، تو قرآن مجید کا لکھنا اس صورت میں حالت حیض میں جائز ہے کہ لکھتے وقت اس صفحے پر ہاتھ نہ پڑے جس صفحے پر یہ لکھائی کی جا رہی ہے۔ تو اگر اس صفحے پر ہاتھ نہیں لگ رہا اور لکھا جا رہا ہے پھر تو لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر اس صفحے پر ہاتھ رکھ کر لکھ رہے ہیں جس پر آپ لکھ رہے ہیں، تو پھر وہ جائز نہیں ہے۔ اور مطلب ہاتھ نہ لگنے کا مطلب یہ کہ درمیان میں آپ کوئی گتہ رکھ دیتے ہیں، کوئی ایسی چیز رکھ دیتے ہیں جس میں آپ کا ہاتھ اس صفحے پر نہ لگ رہا ہو، تو پھر لکھ سکتی ہیں۔ اور جہاں آپ نے بات کی کہ ہاتھ میں لے کر پڑھ سکتی ہیں، یعنی تو قرآن مجید ہاتھ پڑھنا تو ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ حالت حیض میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، تو قرآن مجید ہاتھ میں لے کر پڑھیں یا بغیر لیے پڑھیں، دونوں جائز نہیں ہیں۔ اور حالت حیض میں یا ناپاکی کی حالت میں یا وضو نہ ہو، ایسی حالت میں قرآن کریم کو ہاتھ میں اٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ قرآن کریم کے اندرونی صفحات کو آپ نہیں ہاتھ لگا سکتے، قرآن کریم کا جو گتہ ہے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے بغیر وضو کے یا حیض کی حالت میں یا کوئی بھی ناپاکی کی حالت ہو۔
اور یہ جو آپ نے سوال کیا حیض میں مسجد جا سکتے ہیں، تو حیض کی حالت میں مسجد بھی نہیں جا سکتے، نہ حیض کی حالت میں، نہ جنوبی ہونے کی حالت میں، ناپاکی کی کوئی بھی حالت ہو جس میں غسل فرض ہو مرد یا عورت پر، اس میں مسجد میں جانا جائز نہیں ہے۔